اور پازیٹیوٹی ریشو یعنی کہ دا نمبر آف PCR ٹیسٹ جو کہ پازیٹیو آتے ہیں. تو آپ کو اس سے ایک پیغام ملے گا اور وہ پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے ہمسائے ملکوں سے دیکھ لیں, آپ اپنی کمپیریبل کنٹریز سے دیکھ لیں, آپ گلوبل ایوریج سے دیکھ لیں, تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان نے کرونا کی ہر لہر میں جو یہ انڈیکیٹرز ہیں ان کو کم رکھا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو نمبر آف کیسز اور نمبر آف ڈیتھس وہ انڈر رپورٹڈ ہوتے ہیں, جو کہ ٹھیک بات ہے, وہ ہوتے ہیں. اسی لیے جو تیسرا پینل ہے وہ پازیٹیوٹی ریشو کا ہے, کیونکہ پازیٹیوٹی ریشو انڈر رپورٹ نہیں ہو سکتا. وہ سمپلی نمبر آف PCR ٹیسٹ وچ آر ریٹرنڈ ایز پازیٹیو. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ پہلی چیز جس پہ ہمیں پاکستانیوں کو ایز اے نیشن فخر کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس وبا کی ہر لہر میں پاکستان نے گلوبل ایوریجز اور ملکوں کی ایوریجز سے اپنے کیسز کو کنٹرول کیا. اور معیشت کے لیے یہ اس لیے اہم ہے کہ اگر یہ گلوبل شاک اکنامک شاک تھا ہی پبلک ہیلتھ کرائسس, اگر پبلک ہیلتھ کرائسس کو ہم نہیں مینیج کریں گے تو پھر اس کی امپلیکیشنز ہماری اکانومی پہ بھی ہوئیں گے. تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے جو کام NCOC نے کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے جو کام اس کے ساتھ احساس کیش ٹرانسفر پروگرام میں ہوا. ورلڈ بینک نے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اور بین الاقوامی اداروں نے پاکستان کے اس پروگرام کی تعریف کی ہے کہ نہ صرف گلوبلی اگر آپ دیکھیں تو پبلک ہیلتھ کی ڈائمینشن کو کنٹرول کیا, بلکہ جو غریب لوگ ہیں ان کو ایک اچھے اور ٹارگیٹڈ مینر میں جلد از جلد کیش ٹرانسفرز پہنچائے. اور اگر آپ اس کی ٹوٹل دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ کتنا ہوا, تو ڈپینڈنگ اپان ہاؤ یو کاؤنٹڈ 1 or 2 or 1 in 3 households were touched by the احساس کیش ٹرانسفر پروگرام. سو آئی تھنک سب سے پہلے جو پاکستان کا کووڈ کا جو ایکسپیرینس ہے گلوبلی اٹ اسٹینڈز آؤٹ, اینڈ آئی ایز اے پاکستانی فیل پراؤڈ اینڈ آئی ووڈ انکریج یو to raise your head high whenever you're speaking in international fora about Pakistan's COVID journey. That's number one. دوسری چیز یہ ہے, اب معیشت کی طرف آتے ہوئے, کہ اس کووڈ کی وبا کے باوجود ہمارے جو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں ان کو ہم نے برقرار رکھا ہے. اور میں دو چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا. دیکھیں, اگر آپ پاکستان کی تاریخ میں جو ہماری معیشت میں جو چیلنجز آئے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں بار بار بین الاقوامی اداروں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلانے پڑے ہیں, تو اس میں ہمیشہ دو کازز ہمارے سامنے رہے. ایک کاز ہے ہمارا فسکل ڈیفیسٹ, گورنمنٹ کا ڈیفیسٹ, یعنی کہ گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں اس کی آمدنی سے زیادہ ہے, ٹیکس ریونیوز کی میں بات کر رہا ہوں. اور دوسرا ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یا ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹس کا مسلسل اس میں پرابلم رہتی ہے. ان دونوں فنڈامنٹلز کو میجر کرنے کے لیے جو پہلا ہے فسکل ڈیفیسٹ, اس کا جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ میٹرک ہے وہ ہے ہمارا ڈیٹ ٹو GDP ریشو. ہماری گورنمنٹ پبلک سیکٹر کی کتنی ڈیٹ ہے ان % آف GDP. تو میں آپ کے سامنے ایک اگلا فگر چارٹ رکھنا چاہتا ہوں جو دکھائے گا کہ پاکستان میں یہ ڈیٹ ٹو GDP ریشو پچھلے 2 سال میں کیسے ایوالو کیا. اس وبا کے باوجود, کووڈ کی وبا کے باوجود, اگر آپ پاکستان کا ایکسپیرینس دیکھیں ان فنڈامنٹلز پہ جس کی وجہ سے بار بار ہمیں بین الاقوامی اداروں کے سامنے جانا پڑا ہے, تو کیا پرفارمنس رہی. یہ فگرز جو ہیں آپ کے سامنے IMF کے فگرز ہیں, انٹرنیشنل ایجنسیز کے فگرز ہیں. اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں گے تو پچھلے 2 سال میں پاکستان نے اپنا ڈیٹ ٹو GDP ریشو جو ہے اس کو کم کیا ہے. اور ان کمپیریزن آپ دیکھ لیں کہ باقی ملکوں میں کیا ہوا ہے جب یہ وبا پھیلی. ملکوں نے ایسے بے تحاشا فسکل سپینڈنگ کی کہ جس سے ان کی جو ڈیٹ ہے وہ بڑھی. اور اگر آپ دیکھیں جو ایوریج ہے ایڈوانسڈ اکانومیز کی, وہاں پہ تو تقریباً 18% وہ بڑھی. اور اگر آپ ایمرجنگ مارکیٹس کو دیکھیں تقریباً 10% ڈیٹ ٹو GDP ریشو بڑھا. ہم نے کم کیا.
اور یہ اہم اس لیے ہے کہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی از ون آف دا ٹو ریزنز وائی وی ہیو ریپیٹڈلی ہیڈ ٹو گو ٹو انٹرنیشنل ایجنسیز. دوسرا کیا میٹرک ہے؟ دوسرا میٹرک ہے ہماری بیلنس آف پیمنٹس کا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا. بیلنس آف پیمنٹس کے جب پریشر آتے ہیں، لال لائن میں آپ کے سامنے دکھایا ہوا ہے، جس کو آپ اپنا نیٹ بفر سمجھ لیں. اٹس سمپلی دا ڈفرنس بٹوین دا لائٹ بلو بار اینڈ دا ڈارک بلو بار. تو آپ دیکھ لیں کہ 2 سال پہلے 2019 میں ہم کہاں کھڑے ہوئے تھے. جتنے ہی ہمارے گراس ریزروز تھے اتنی ہی ہماری نیگیٹو فارورڈ پوزیشن تھی. تو نیٹ آپ تقریباً 0 پہ کھڑے ہوئے تھے. لائٹ وہ اکنامک فنڈامنٹلز ہیں جس کے صرف میں نے آپ کو 2 انڈیکیٹرز دیے ہیں. ایک ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو اور دوسرا ہے ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کی سچویشن، کیونکہ انہی وجوہات کی وجہ سے ماضی میں ہمیں بین الاقوامی اداروں کے پاس جانا پڑا ہے. تیسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو ہماری ایک اسٹرینتھ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کیا ایکسپلین کرتا ہے، ہاؤ ڈو وی ایکسپلین دا فیکٹ کہ اس کے باوجود کہ دنیا کا ورلڈ وار 2 سے سب سے بڑا گلوبل اکنامک کرائسس آیا اور پاکستان نے اپنے اکنامک فنڈامنٹلز کو اسٹرینتھن کر لیا. کمزور نہیں ہوئے، اسٹرینتھن ہو گئے. یہ دونوں فیکٹس آپ کے سامنے ہیں. تو اس کی جو وجہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بہت ساری وجوہات ہیں. فرسٹ اینڈ فار موسٹ I would say is the economic management from the top. اور اس میں اور ماضی میں جو ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا، ہماری لیڈرشپ کا، starting from the Prime Minister of Pakistan, then the Finance Ministry, and then other economic agencies including agencies like the State Bank, جو response ہے that has been very proactive. جب کووڈ آیا تو ہم نے انتظار نہیں کیا، اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں حکومت نے بہت سارے میجرز لیے، لیکن میں آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک نے کیا میجرز لیے اور کس رفتار سے میجرز لیے کہ جس کی وجہ سے ہمارے جو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں اس میں بہتری آئی. اگر ایک اور چارٹ ہے جو دکھاتا ہے جو ہم نے میجرز لیے بائی منتھ، اگر وہ ہے تو وہ آپ لگا دیں، اگر نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وہ سارے میجرز ہیں جو ہم نے لیے بٹوین مارچ آف 2020 اینڈ جولائی آف 2020. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آج سے تقریباً 1.25 سال پہلے the great global lockdown happened in about February of 2020, جب ساری گلوبل اکانومی اسٹینڈ اسٹل پہ آ گئی تھی. اور یہ جو سارے میجرز آپ کے سامنے ہیں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے لیے، یہ سارے مارچ آف 2020 اور جولائی آف 2020 تک جو ہے یہ ہم نے رول آؤٹ کر دیے تھے. اس میں کچھ یہ وہ چارٹ ہے جو دکھاتا ہے کس رفتار سے ہم نے ان میجرز کو رول آؤٹ کیا. یہ جو بیک گراؤنڈ میں ہے دس از دا نمبر آف کیسز پر ملین ان پاکستان. اور اگر آپ دیکھیں 2020 میں جس رفتار سے ہر ایک ورٹیکل لائن جو ہے وہ ایک اسٹیٹ بینک کا سرکولر ہے جو اسٹیٹ بینک نے نکالا تھا یا کوئی نئی اسکیم نکالی تھی. اور میں ابھی صرف اسٹیٹ بینک کا ذکر کر رہا ہوں. اگر آپ فائنانس ڈویژن کا دیکھیں اور باقی ایجنسیز کا دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ حکومت کا ہر ادارہ بڑے پرو ایکٹیو انداز سے میجرز لے رہا تھا کہ اپنی معیشت کو کووڈ کی وبا سے بچائیں. اگر دوبارہ اسی پہ آ جائیں جو ساری ایگریگیٹ پکچر دے رہا تھا اس سے پہلی والی جو تھی، مجھ سے کچھ سپیکر جنہوں نے پہلے تقریریں کیں انہوں نے ہماری ایک سکیم کا ذکر کیا جس کا نام ہے ٹرف. میں شکر گزار ہوں ان کے سپورٹ کا. ٹرف یہ وہ سکیم ہے جو کہ آپ دیکھیں گے سیکنڈ فرام دا ٹاپ پرپل بار میں جو ہے ٹیمپرری اکنامک ری فائنانس فیسلٹی. یہ اسٹیٹ بینک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسی سکیم دی گئی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے صنعت کار ہیں ان کو ایک انسینٹو دینا کہ ہم جانتے تھے کہ جب کووڈ آیا نیچرل رسپانس یہ ہوگا کہ انسرٹنٹی کی وجہ سے وہ اپنی انویسٹمنٹ ڈیسیجن کو ڈیلے کریں گے. نیچرل رسپانس ہے. اگر آپ کے خیال میں اکنامک فیوچر انسرٹن ہو گیا ہے تو اگر آپ نے کوئی بڑا خرچہ کرنا ہے تو آپ رک جائیں گے، اور یہ مناسب ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ بزنس مین ہی کرے. ہم چاہتے تھے کہ بزنس مین کو ایک ایسا انسینٹو دیں اور ایک ٹائم باؤنڈ انسینٹو دیں کہ وہ اپنی کیلکولیشن کرے، لیکن ہم ایک ایسی اٹریکٹیو کنسیشنل فائنینسنگ اسکیم دیں کہ اگر وہ اگلے سال میں انویسٹمنٹ کرنا چاہے گا
تو یہ اس کو ملے گی ورنہ نہیں ملے گی، پھر بھی فیصلہ اسی کا ہے۔ اس لیے ہم ٹرف سکیم لائے۔ ٹرف سکیم میں ہم نے قرضہ دیا بینک کو، اور بینک کو یہ کہا کہ آگے جس کلائنٹ کو قرضہ دینا ہے وہ آپ کی ڈیسیجن ہے، حکومت کی یا سینٹرل بینک کی اس میں مداخلت نہیں ہے، لیکن جو بینک نے انشور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس پروجیکٹ کو قرضہ دے گا، بینک فیل سیٹسفائیڈ کہ بینک ول بی ری پیڈ ان فل اینڈ آن ٹائم۔ اور یہ جو ہماری ڈی ایف آئیز ماضی میں ہوتی تھیں اس سے ایک بڑا مختلف طریقہ ایلوکیٹ کرنے کا فنڈنگ کو، کہ اس میں حکومت کی اور سینٹرل بینک کی مداخلت نہیں ہوگی۔ The credit decision will be made by the banks themselves, and the regulator will hold the banks accountable for their asset quality indicators, for their non-performing loans ratios۔ یہی وہ اسکیم تھی جس میں تقریباً 430 ارب کی نئی انویسٹمنٹ ہوئی، اور ہمیں کیسے پتا ہے کہ یہ نئی انویسٹمنٹ ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ قرضہ مل نہیں سکتا تھا جب تک کلائنٹ جو ہے لیٹر ایل سی نہیں دکھاتا بینک کو کہ یہ میں مشینری خرید رہا ہوں اس فائنینسنگ کے ذریعے۔ تو ہمیں بڑے کانفیڈنس سے اب یہ اندازہ ہے کہ کم از کم تو اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ اگر آپ ساتھ سول ورکس کو اس کے ملائیں تو تقریباً یہ جو انویسٹمنٹ کا فگر ہے یہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں کہنا چاہوں گا، اگر آپ ٹوٹل میجرز دیکھیں تو ٹرف ایک سکیم تھی، اس کے علاوہ بھی ہم نے کافی اور سکیمیں دیں اور جلدی دی۔ اب یہ جو تیسری چیز ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے ہی ہماری معیشت جو ہے اس نے جلدی ریکوری کی، از دا پرو ایکٹیونیس آف دا پالیسی رسپانس۔ اور کووڈ کے جب چیلنج آیا، کیونکہ ہمارا رسپانس پرو ایکٹیو تھا، اس لیے ہماری گروتھ جو ہے جب وہ کم ہوئی، ہماری -0.5% جی ڈی پی تھی کووڈ کی پیک پہ، اور اگر آپ اور ملکوں کو دیکھیں تو کہیں جی ڈی پی گروتھ -5%، کہیں -10%۔ تو ایک وجہ جس کی وجہ سے ہماری گروتھ کم گری وہ یہ تھی کہ رسپانس جو تھا ود دا لیڈرشپ فرام دا ٹاپ واز ویری پرو ایکٹیو، اور سب اکنامک مینیجرز کو انسٹرکشنز تھیں کہ آپ نے آؤٹ آف دا باکس سولوشنز لانے ہیں اپنی معیشت کو بچانے کے لیے۔ اب اس پرو ایکٹیونیس کی ایک دوسری ریفلیکشن بھی ہے، کیونکہ اکنامک مینیجرز کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب گروتھ کولیپس کر رہی ہو تو آپ نے میجرز دینے ہیں کہ اس کو سپورٹ کریں۔ ساتھ ساتھ دوسری طرف اگر مینیجیبل رہے تو پھر بھی ہم نے اس میں دیر